ایک ہی بیٹا تھا اور اولاد ظاہر بات ہے ہر انسان کو پیاری ہوتی ہے۔ اس کے علاج کے لیے انہوں نے ہر ہسپتال چھان مارا، در بدر کے دھکے کھائے، لیکن بچہ ٹھیک نہ ہوا۔ چونکہ علاقے میں ہندو بھی رہتے تھے، تو ہندو آئے ان کے پاس اور انہوں نے کہا کہ شاید آپ یہ بات مانیں گے تو نہیں، لیکن ادھر ایک درخت ہے جس کے پاس ہم اپنے مریض اگر ایسا ہو جائے تو چکر لگاتے ہیں تو مریض ٹھیک ہو جاتا ہے، آپ وہاں چکر لگائیں تو آپ کا مریض ٹھیک ہو جائے گا۔ اب یہ وہ وقت ہوتا ہے جو آزمائش کا ہوتا ہے کہ انسان مجبور ہے اور اولاد سے بے پناہ محبت ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ٹھیک ہو جائے۔ ایک طرف رب کہتا ہے کہ میرے سوا شفا دینے والا کوئی نہیں، دوسری طرف ایک بندہ کہتا ہے بس وہاں جانے کی دیر ہے، ٹھیک ہو جائے گا۔ اب یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ کس طرف بندہ جاتا ہے۔ وہ بیچارہ ڈگمگا گیا، دل میں سوچتا ہے کیا پتہ ٹھیک ہو ہی جائے۔ رات کے 12 بجے کے بعد خفیہ طور پر چلا گیا تاکہ لوگ بھی نہ دیکھیں، اور وہاں اس درخت کے گرد چکر لگانا شروع کر دیا۔ 2 آدمی اس کے مقتدیوں میں سے کہیں باہر سفر سے آ رہے تھے، انہوں نے پہلے تو سمجھا کوئی ہندو ہوگا، ظاہر ہے یہاں پر ہندو ہی آتے ہیں۔ غور کیا تو ان کا اپنا امام مسجد صاحب تھا، حیران رہ گئے کہ یہ امام صاحب یہاں کیوں چکر کاٹ رہا ہے۔ بڑا افسوس ہوا، اللہ کا کرنا کہ اگلے دن بچہ فوت ہو گیا، ٹھیک نہ ہوا۔ لوگ تعزیت کے لیے آئے، مولوی صاحب کو بڑا صدمہ ہوا۔ وہ 2 بندے بھی آئے جنہوں نے وہاں رات کے وقت چکر کاٹتے ہوئے دیکھا تھا۔ انہوں نے آ کر مولوی صاحب سے کہا کہ ہم آپ سے ایک بات کرنے والے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ بات آپ کو بڑا دکھی کرے گی، افسوس ہوگا آپ کو، لیکن کرنی ہم نے ضرور ہے۔ ان کا جی کرو۔ ان کا لوگ تو کہہ رہے ہیں نا کہ افسوس ہوا کہ آپ کا بیٹا فوت ہوا، اور ہم کہتے ہیں بڑا چنگا ہویا ہے تھوڑا پتر مر گیا، اچھا ہوا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ پرسوں رات 12 بجے کے بعد وہ ہندوؤں والے درخت کے پاس آپ چکر کاٹ رہے تھے۔ شرم سے سر جھک گیا، اس نے کہا ہاں میں ہی کاٹ رہا تھا۔ کہا کیوں؟ کہا بس غلطی ہو گئی، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہو جائے گا بچہ، تو میں نے کہا کیا پتہ ہو ہی جائے، اس لیے چکر کاٹ رہا تھا۔ ان کا استاد جی اگر اللہ شفا دے ہی دیتا، شفا تو اللہ نے دینی تھی، اگر آپ کے بیٹے کو شفا مل جاتی تو آپ خود بھی ہندو ہوتے اور کئی لوگوں کو بھی ہندو کرتے، خود بھی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے اور کئی ایمان والوں کا ایمان کا بیڑا بھی غرق کرتے اور کہتے جناب میرے بیٹے کو شفا ہوئی ہے، وہاں سے شفا ہو جاتی ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا کہ بہت سے انسانوں کی گمراہی اور کفر و شرک کا ذریعہ آپ بنتے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اچھا ہوا، بچے نے کل نہیں، آج نہیں، پرسوں، کسی دن تو مر ہی جانا تھا، شکر ہے جلدی آج ہی اللہ نے اٹھا لیا اور آپ کا ایمان بچ گیا کہ پتہ چل گیا آپ کو کہ کسی درخت مرخ میں چکر لگانے سے شفا نہیں ملتی، شفا کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہی آزمائش کا وقت ہوتا ہے۔ انبیاء کو اللہ اس لیے آزماتے ہیں زیادہ کہ ان کا ایمان کا لیول بہت اونچا ہوتا ہے اور دنیا کے سامنے ان کو نمونہ اور مثال بنانا ہوتا ہے کہ دیکھو میرے انبیاء اس آزمائش کی گھڑی میں کس طرح میرے دربار کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ تفصیل کا تو وقت نہیں۔ یوسف علیہ السلام کو باپ کے گھر سے نکال کر کنویں میں ڈالا گیا، بغیر کسی جرم کے، بغیر کسی قصور کے۔ یوسف علیہ السلام کو مصر کی منڈی میں جا کر بیچ دیا گیا۔ اللہ کے نبی کا بیٹا ہے، خود بھی نبی بننے والا ہے، باپ یعقوب علیہ السلام بھی نبی ہیں، دادا اسحاق علیہ السلام بھی نبی ہیں، اور پردادا ابراہیم علیہ السلام بھی نبی ہیں۔ انبیاء کی لڑی میں سے ہیں، لیکن غلام بنا کر چند سکوں کے بدلے میں بیچ دیا گیا۔ پھر بغیر کسی جرم کے، بغیر کسی قصور کے یوسف علیہ السلام کو مصر کی جیل میں ڈال دیا گیا۔ اب یہ ساری آزمائشیں ہیں،
اس وقت میں وہ کیا کرتے ہیں، کس کی طرف دھیان جاتا ہے۔ لیکن یوسف علیہ السلام جیل کے اندر بھی جیل کے ساتھیوں کو کیا کہتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اے میرے جیل کے دوستو یہ بتاؤ مختلف رب بنانا بہتر ہے یا ایک رب کا دربار بہتر ہے؟ آزمائش میں ہیں لیکن دھیان کس کی طرف ہے؟ سارے بولے کس کی طرف ہے؟ پھر رب نے کیا کیا؟ کنویں سے نکالا، پھر جیل سے نکالا اور یوسف کو مصر کے تخت پر بٹھا دیا۔ جنہوں نے کل یوسف کو کنویں میں پھینکا تھا ان کو بھکاری بنا کر سامنے کھڑا کیا، اور وہ کہہ رہے ہیں تصدق علینا، کوئی صدقہ دے دے، خیرات دے دے، ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ تجھے صدقے کا بدلہ دے گا۔ تو یوسف کہتے ہیں صدقہ مانگنے والوں یہ تو بتاؤ کل یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، تو حیران ہو کر کہنے لگے انک لانت یوسف، کیا آپ یوسف تو نہیں؟ قال انا یوسف وہذا اخی، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ قد من اللہ علینا، کنویں سے نکل کر مصر کے تخت پر بیٹھا ہوں، میرا کمال نہیں، قد من اللہ علینا، یہ کس کا احسان ہے؟ اور اگلی بات جو فرمائی یوسف علیہ السلام نے، انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، جو رب سے ڈرتا رہے اور صبر کرے اللہ اس کو یوں ہی عزتیں دیا کرتے ہیں۔ یہ ہے آزمائش اور یہ ہے اس میں کامیابی۔ آزمائش آئی اور بندہ رب کا دربار نہ چھوڑے تو بندہ عزتیں پا جاتا ہے، اللہ کے ہاں مقبول ہو جاتا ہے۔ ایک اور انبیاء کا واقعہ، چونکہ میں نے حدیث سنائی سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء پر آتی ہیں، سب سے زیادہ آزمائشیں کس پر آتی ہیں؟ کیونکہ ان کا ایمان کا درجہ بڑا بلند ہوتا ہے، ان کے ایمان کا درجہ بہت اونچا ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو آزماتے ہیں۔ سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء پر آتی ہیں۔ اور نبی کا واقعہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور آزمائش کے لیے ان کا نام اکثر لیا جاتا ہے، ان کا نام ہے ایوب علیہ السلام۔ کیا نام ہے بولو جی؟ اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کر ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کا۔ ایوب علیہ السلام کو اللہ نے صحت بھی دی ہے، اولاد بھی دی ہے، گھر بار بھی دیے ہیں، مال مویشی بھی عطا فرمایا ہے، لیکن پھر اللہ کی طرف سے آزمائشیں آئیں، اللہ تعالیٰ نے مال مویشی لے لیا، جانوروں پر بیماری آئی، مرتے مرتے ختم ہو گئے۔ پوچھئے زمینداروں سے، اللہ نہ کرے ایک گائے ایک بھینس پال کے رکھتے ہیں اس امید پر کہ آگے جناب ہمارا خیر ہوگی، اور اگر وہ بھینس گائے بیمار ہو جائے تو کیا کیفیت ہوتی ہے؟ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ نے آزمائشوں کے اندر ڈالا، جانور اللہ تعالیٰ نے دیے تھے اور پھر لے لیے، اللہ تعالیٰ نے مال متاع دیا تھا لے لیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی جگہ پر فقیری عطا فرما دی۔ پھر اولاد کا میوہ بڑا میٹھا ہوتا ہے، اولاد کی آزمائش بڑی سخت ہوتی ہے، کیوں نہ سخت ہو آپ غور تو کریں نا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے پتھر کھا کر آنسو نہیں بہاتے، لیکن جب آپ کے ہاتھوں میں آپ کا بیٹا ابراہیم دم توڑتا ہے اللہ کے نبی کے آنسو نکل آتے ہیں۔ اولاد کا غم، اولاد کا دکھ بڑا سخت ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے نبی نے ایوب علیہ السلام نے یہ غم بھی دیکھا، اللہ نے اولاد بھی واپس لے لی، صبر ہی کرتے گئے، صبر ہی کرتے گئے،
کہتے ہیں جی دیا اللہ نے تھا تو لے اللہ نے لیا ہے، اسی کی چیز تھی اس نے واپس لے لی ہے، حتیٰ کہ پھر وجود کے اندر بیماریاں آ گئیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو جسمانی طور پر بھی بیمار کر دیا۔ جہاں پر ایک بات کی نشاندہی کرتا جاؤں، ایک بات مشہور ہے، بعض مفسرین نے بھی لکھ دی ہے کہ نعوذ باللہ اتنے بیمار ہوئے تھے کہ بدن میں کیڑے پڑ گئے تھے۔ آپ نے بھی سنی ہوگی یہ بات درست نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام بڑی عزتوں والے ہوتے ہیں، اللہ نہ کرے کسی کے بدن میں کیڑا تو دور کی بات، جوئیں پڑی ہوں تو لوگ نفرت کرتے ہیں، اور بدن میں کیڑے پڑے ہوں تو پھر جناب وہ نعوذ باللہ ایسی بات نہیں، بیماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی۔ قرآن کہتا ہے وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، ہم نے اپنے بندے ایوب کو آزمایا، اس کا ذکر تو سنانا میرے محبوب اپنی امت کو، جب مختلف آزمائشوں میں آئے، بیماریوں نے گھیر لیا، اذ نادى ربہ، پھر آزمائش کے وقت ایوب علیہ السلام نے پکارا تو کس کو پکارا؟ اللہ۔ تیرے بنا سہارا کون، تجھ بن اور ہمارا کون، تو ہی تو ایک داتا ہے، تجھ بن کرے گزارا کون، حسن ہی حسن ہے تیری ذات، تجھ سے بڑھ کر پیارا کون، موسیٰ جیسے غش کھائیں تیرا کرے نظارہ کون، دنیا دار تو اندھے ہیں سمجھے تیرا اشارہ کون، حشر میں ہوگا یہ معلوم جیتا کون ہے ہارا کون۔ رب کی پکار کی ایوب علیہ السلام نے، اور پکار کے اندر کہتے ہیں رب انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، اے میرے پروردگار شیطان نے مجھے بڑا دکھ پہنچایا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں جب آزمائشیں آتی ہیں، جب بیماریاں آتی ہیں، جب بندہ مجبور ہوتا ہے، شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے رب کے دربار سے ہٹا کر کسی اور دربار پر اس کو لے جاؤں، کسی قبر پر اس کو لے جاؤں، کسی جھنڈے پر اس کو لے جاؤں، کسی درخت کے گر چکر کٹواؤں اس سے۔ شیطان نے پوری کوشش کی، بھلا اللہ کے نبی کو کہاں لے کر جا سکتا تھا، نبی تو شرک کی جڑیں کاٹنے والے ہوتے ہیں۔ جب شیطان مایوس ہوا، سمجھ گیا ایوب تو رب کا دربار چھوڑ کر کہیں نہیں جاتا، پھر ایوب علیہ السلام کی گھر والی، ایوب علیہ السلام کی بیوی کو پھنسانے کی کوشش کی، ان کے سامنے جناب ایک جھوٹا دربار بنایا، مریض آ رہے ہیں اور جناب آگے ایک سرکار بیٹھی ہیں جو شف شف کرتی ہے، اور مریض ٹھیک ہو رہے ہیں، کیا کرتی ہے بولو؟ مریض آتے ہیں ویل چیئر پر اٹھ کے جا رہے ہیں۔ اس دور کی بات ہے، آج کل کی کسی سرکار کی مجال ہے کہ ہم نام لیں، پرانی بات ہو رہی ہے۔ آ رہے جناب مریض آ رہے ہیں اور سرکار جناب ان کو ٹھیک کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ واہ جی واہ، بڑے مرشد پاک ہیں جناب، بڑے کرنیاں بھرنیاں والے ہیں جناب، مریضوں کو ٹھیک کر رہے ہیں۔ حضرت کی بیوی دیکھتی ہے، دل میں خیال ہوا کہ بندہ تو بڑا کوئی قابل ہے، کیوں نہ میں بھی اپنے مریض کی بات کروں۔ وہ قریب جا کر کہتی ہے میرا بھی ایک بیمار ہے، میرا بھی ایک بیمار ہے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ انہوں نے آکھا یہ سارا کلینک کھولا ہی تھوڑے مریض واسطے، ہمارا مشن ہی یہی ہے، اسی مریض کے لیے تو یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ اس نے کہا لے آ اس کو، لے آ، اور اگر یہاں نہ آئے تو گھر کے اندر ہی میرے نام پر کوئی چیز دے دینا، مریض ٹھیک ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا ساڑھا دم آن لائن بھی ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ مریض دربار شریف تے آوے، آج کا تو باشو آن لائن ہی دم ہو جانا۔ یہ اس وقت کی بات کر رہا ہوں، کوٹلی ستیا کا کوئی بندہ خفا نہ ہو جائے، سمجھ آئی نا؟ آپ کے پیر صاحب کی بات ضرورت ہی نہیں ہماری بادشاہ، کیونکہ ہمارے آدھے سے زیادہ نمازی کوٹلی ستیاں کے ہیں، ایسا نہ ہو کہ جناب وہ کہیں ساڑھے مریض ساڑھے پیر صاحب بارے کیوں نہ لے آنے، نام بالکل نہیں رہے، وہ پرانی بات ہو رہی ہے۔ اس نے کہا جی آ جائیں، مریض کو لے کر آ جائیں، ادھر ٹھیک ہو جائے گا، نہیں آتا تو ادھر ہی بادشاہ میرے نام پر چڑھاوا دینا تمہارا کام ہے، مریض فوراً ٹھیک ہو جائے گا۔ اب بتاؤ ایمان کے ساتھ نظر و نیاز عبادت ہے کہ نہیں؟ کس کا حق ہے عبادت؟ اللہ۔ چڑھاوا کس کے نام پہ دینا ہے؟
قربانی کس کے نام پر کرنی ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، زبان کی عبادت بھی اللہ کے لیے، بدن کی عبادت بھی اللہ کے لیے، مال کی عبادت بھی اللہ کے لیے۔ جب ایوب علیہ السلام کی گھر والی کو شیطان نے پٹیاں پڑھائیں، وہ آ کر ایوب علیہ السلام سے کہنے لگی آج میں نے ایک بزرگ دیکھے ہیں بالکل مریض فوراً ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ایوب علیہ السلام بیمار تو تھے لیکن ایمان کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے، سمجھ گئے کہ یہ بزرگ کون ہے، یہ تو شیطان بے ایمان ہے جو اب اللہ کے در سے ہٹانا چاہتا ہے۔ اب پریشانی کے عالم میں قسم کھاتے ہیں اللہ کی بندی تو گئی کیوں ہے ایسے بے ایمان کے پاس، ساتھ ہی قسم کھاتے ہیں اگر مجھے اللہ نے صحت دی تو میں تجھے 100 ڈنڈے ماروں گا۔ کتنے ڈنڈے ماروں گا؟ گئی کیوں ہے؟ شکر ہے اس وقت یہ آنٹیاں نہیں تھیں، انہوں نے فوراً جلوس نکالنا تھا ایوب علیہ السلام کے خلاف۔ اچھا ڈنڈے؟ ہاں ہاں ہاں، توبہ توبہ توبہ، اسلام آباد سارا بلاک ہو جاتا، آنٹیاں آ جاتی، خبردار خبردار، مرد کیوں مارے جی، یہ اختیار ہی نہیں ہے۔ لیکن اس وقت یہ آنٹیاں مانٹیاں اللہ کا شکر ہے نہیں تھی، ایوب علیہ السلام کے خلاف جلوس۔ یہ آنٹیوں کے بڑے عجیب عجیب مطالبے ہیں، سنے ہیں کبھی آپ نے؟ ابھی مارچ کا مہینہ گزرا نا، آپ نے سنے ہوں گے، کہتی ہیں طلاق کا حق بھی عورت کو ہونا چاہیے۔ میں کہا اے قانون بڑا زبردست، بندہ مزدوری کر کے راتی گھر آوے اور وہ طلاق لبی پئی ہوئے، چل بھائی اڑ کے اور پاسے جا، سارا دن بیچارہ ٹوکری چاندہ رہے مزدور، راتی گھر آیا تو بیگم کے دے دیتی ہے طلاق دے دیتی، جا طلاق مل گئی ہے، اون کی اور دروازہ کوئی عقل کو ہاتھ مارو۔ بہرحال ایوب علیہ السلام نے قسم کھائی کتنے ڈنڈے ماروں گا بولو، اور پھر رب کے سامنے روئے اور کیا کہا رب انی مسنی الشیطان، رب انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، اے میرے پروردگار شیطان نے بڑا دکھ پہنچایا ہے، بدن کی بیماریاں تو میں نے سہ لی تھی، اولاد کا صدمہ بھی سہ چکا تھا، مال و متاع لے لیا یا اللہ وہ بھی میں نے سہ لیا تھا، اب ایمان پر ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے، تیرا در چھڑانا چاہتا ہے، اے اللہ شفا تو تیرے پاس ہے، یا اللہ مجھے شفا عطا فرما دے۔ رب نے فرمایا ارکض برجلک، سبحان اللہ، ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، اے میرے ایوب بس وہ تو آزمائش تھی، ورنہ ہمارے ہاں کون سا مشکل ہے شفا دینا، پاؤں کی ٹھوکر مار، پاؤں کو تھوڑا ہلا زمین پر، جو ہی ایوب علیہ السلام نے ہلایا کہا ھذا مغتسل بارد وشراب، پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، فرمایا پیتا جا، اندر کی بیماریاں ٹھیک کر دوں گا، غسل کر لے باہر کی بیماریاں ٹھیک کر دوں گا۔ کم و بیش 18 سال کی بیماریوں کو اللہ نے چٹکی کے اندر ٹھیک کر کے بتا دیا۔ او مجبور انسانوں میرا در چھوڑ کر کہیں نہ جایا کرو، آخر شفا تو میں نہیں دینی ہے، مشکل کو تو میں نہیں ٹالنا ہے، میرے بغیر شفا دینے والا کوئی نہیں، میرے بغیر مشکلوں سے نجات دینے والا کوئی نہیں۔ دیکھو نا میرے ایوب نے میرا در نہیں چھوڑا، کیسے میں اللہ نے شفا عطا فرمائی۔ اور آگے اللہ نے کیا فرمایا انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب، اوے لوگوں میں نے بڑی آزمائشوں کے اندر مبتلا کیا تھا اپنے ایوب کو، لیکن انا وجدناہ صابرا، میں نے ایوب کو صبر والا بندہ پایا ہے۔ نعم العبد، میرا بڑا ہی اچھا بندہ تھا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ رب کہہ رہا ہے نعم العبد، بندے تو سارے ہی رب کے ہیں، اللہ کہتا ہے ایوب نعم العبد، بڑا ہی اچھا بندہ تھا، کیوں یا اللہ؟ فرمایا انہو اواب، اچھا اس لیے تھا کہ میرے در پہ بار بار رجوع کرنے والا تھا۔ وقت بھی پورا ہو گیا، حضرت کو شفا ملی نا، حضرت فرمایا ڈنڈا ہاتھ چ لیا، زنانی نو آکھیا تم سدھی ہو، بیگم سے کہا تم تیار ہو، باقی باتیں تو بعد میں کریں گے نا، پہلے 100 ڈنڈے والی قسم تو پوری کریں۔ اب 18 سال اس نے کی ہے خدمت،
آج حضرت ٹھیک ہوئی ہیں اور پہلا کام ڈنڈا لے کر 100 ڈنڈے مار رہے ہیں، کیوں؟ اس غصے میں کہ یہ رب کا دربار چھوڑ کر گئی کیوں ہے ایک بے ایمان کے پاس۔ آج ہمیں بھی خیال کرنا چاہیے، ہماری سادہ لو عورتیں بیچاری ایسے کئی فراڈیوں کے پاس جاتی ہیں جو ایمان بھی لوٹتے ہیں اور بعض دفعہ تو عزت بھی لوٹتے ہیں بے ایمان، اور مال بھی لوٹتے ہیں۔ اس لیے نظر رکھو، اپنی عورتوں کو سمجھاؤ کہ بیماری آئی اللہ کی طرف سے تو شفا بھی اس کی طرف سے آئے گی۔ یہ آزمائش ہوتی ہے، اور اس آزمائش میں اللہ آزماتا ہے کہ میرا بندہ کہاں جاتا ہے۔ میرا ایک بیٹا ہے، آپ جانتے ہیں وہ بول نہیں سکتا، معذور ہے، اکثر ساتھی جانتے ہیں۔ مجھے ایک ساتھی نے کہا تھا، اس وقت میں بکر کے علاقے میں ہوتا تھا، وہ بندہ فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ مجھے کہنے لگے پتہ نہیں تسی منسو یا نہ منسو، فلانے دربار تے چلے جاؤ، وہ ایک ودری دینے نے گلے چ پانے واسطے، ودری جانتے ہو جانوروں کے گلے میں جو ڈالتے ہیں، وہ پٹا، وہ ودری، وہ پٹا، وہ اس کے آپ گلے میں ڈالیں تو وہ بولنا شروع ہو جائے گا۔ میں بزرگ آدمی تھے، میں نے کہا بزرگوں آپ بڑے اخلاص سے کہہ رہے ہیں اللہ آپ کو خوش رکھے، اپنے اپنے علاقے کا رواج ہوتا ہے، ساڈے علاقے بدری بندے دے نہیں کتے دے گلے چ پانے ہونے ہیں۔ انسان ہو اور پھر یہ کام کرے تو اللہ نے ذلیل ہی کرنا ہے نا اس کو۔ بھائی بیماری رب نے دی ہے تو شفا بھی کون دے گا؟ اور میں نے کہا اگر بدریوں سے شفا ملنی ہے تو نہیں چاہیے ہمیں یہ والی شفا، ہمیں وہ والی شفا چاہیے جو رب کی طرف سے ملے۔ بہرحال ایوب علیہ السلام جب ڈنڈے مارنے لگے نا تو پھر رب نے کہا نہ ایوب مار نہیں اس کو، بڑی اس نے خدمت کی ہے، یا اللہ یہ گئی کیوں ہے، مجھے تو غصہ یہ ہے، پر میں کوئی نہیں۔ ہمارے استاد مولانا اکرم صاحب فرماتے تھے میرے سونےاں نبی تا تو ہے نا، اے شودی تا نہیں ہے نا، بھول گئی ہے ایک بے ایمان دے ہتھے چڑھ گئی ہے، ہن مار نہیں، یا اللہ پھر قسم کا کیا بنے گا؟ فرمایا وَخُذْ بِيَدِكَ ضِعْصًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ، ایک تنکوں کا کٹھا پکڑ کے مار لے، بس قسم بھی پوری ہو جائے گی، 100 تنکے والی، 100 تنکے مار، 100 ڈنڈے کی قسم بھی میں اللہ پوری کر لوں گا، تیری بیوی مار سے بھی بچ جائے گی۔ لیکن واقعہ اللہ نے سنا کر بتایا میں نے اپنے نبی کو آزمایا تھا لیکن 1 انچ بھی میرے در سے پیچھے نہیں ہٹا ایوب علیہ السلام۔